السلام علیکم، میں ہوں زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیٹ برڈز گرین انفو ٹی وی۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ڈائمنڈ برڈز کیا ہوتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ڈائمنڈ برڈ ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ فاختہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک پیارا نظر آنے والا پرندہ ہے جس کی دم اکثر سفید یا سلور کلر کی ہوتی ہے۔ یہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں کے اوپر ایک سرکل بنا ہوتا ہے لال رنگ کا، جو اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بناتا ہے۔ اس کے سلور پنکھوں کے اندر وائٹ ڈاٹس ہوتے ہیں، تنکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ گھروں میں آسانی سے پالا جانے والا پرندہ ہے۔ یہ ڈائمنڈ ڈو، سلور ڈو یا چائنا ڈو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مقامی آسٹریلیا کا ہے۔ یہ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ یہ آسٹریلیا کے شمالی اور وسطی حصوں کے خشک علاقوں اور صحراؤں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ طوطوں کی طرح زیادہ اچھل کود نہیں کرتے۔ یہ اپنا زیادہ تر وقت زمین پر گزارتے ہیں اور کبوتروں کی طرح ہی یہ زمین پر زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ خوراک میں باجرا، کنگنی، چھوٹے سیڈز ہر قسم کے کھا لیتے ہیں۔ یہ طوطوں کی طرح دانے کو کچل کر نہیں کھاتے، یہ ڈائریکٹ اپنے منہ میں ڈال کر نگل لیتے ہیں۔ یہ کبوتروں کی طرح پالے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے پنجرا تھوڑا کھلا ہونا چاہیے جیسے کہ کبوتروں کے لیے ہوتا ہے، تاکہ یہ اچھے طریقے سے وہاں پر چل پھر سکیں اور آرام سے کھا پی سکیں اور اڑ سکیں۔ یہ زیبرا فنچز کی طرح بہت زیادہ بریڈ کرتے ہیں۔ ان کے انڈوں سے بچے تقریباً 12 دن کے اندر نکل آتے ہیں اور 12 سے 15 دن میں بڑے ہو کر اپنے گھونسلے سے کود جاتے ہیں۔ یہ پرندوں کی طرح فنچوں کی طرح گھونسلہ بناتے ہیں اور اس میں افزائش پاتے ہیں اور اس میں بریڈنگ کرتے ہیں۔ یہ گھر میں شوق سے رکھا جانے والا پرندہ ہے۔ اس کی آواز بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اور اس کا کلر اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بناتا ہے۔ اگر یہ پنجرے میں ہو تو ان کی اوسطاً عمر 10 سال تک ہو سکتی ہے اگر آپ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر یہ جنگل میں ہیں تو وہاں یہ 3 سے 5 سال یا زیادہ سے زیادہ 7 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ سردی اور بہت زیادہ گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی دیکھ بھال بھی کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کا ٹیمپریچر مینٹین رکھتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آسانی سے افزائش پاتے ہیں اور انڈے بچے دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی منافع بخش کام ہے، آپ انہیں رکھ سکتے ہیں، یہ بہت ہی اچھا بزنس ہے۔ ان کے ایک جوڑے کو رکھنے کے لیے تقریباً پنجرے کا سائز 1.5 بائی 2 کا ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ اس کے اندر اچھے طریقے سے چل پھر سکیں اور دانہ چگ سکیں اور فلائی بھی کر سکیں۔ اگر یہ چلیں گے پھریں گے نہیں اور فلائی نہیں کریں گے تو ان کے بیمار ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ طوطوں کی طرح بات کرنا تو نہیں سیکھ سکتے، لیکن ہینڈ ٹیم ہو سکتے ہیں اور آپ انہیں ہاتھ پر بٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے چھوٹے بچے کو ٹرین کیا ہو اور اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلایا ہو تو یہ ہاتھ پر بیٹھ سکتے ہیں اور آپ کی پہچان کر سکتے ہیں، لیکن یہ بولنے سے قاصر ہیں۔ ان کی اپنی آواز بھی اچھی ہوتی ہے، دوسری فاختوں سے تھوڑی مختلف ہے لیکن اچھی ہے۔ جب ان کا نر آواز نکال رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی دم کو مور کی طرح کھول لیتا ہے، جو کہ بہت ہی اچھی لگتی ہے، اور اس کی خاص طرح رکھنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ مور کی طرح اپنی دم کو کھولتا ہے جب یہ بولتا ہے اور پیاری آوازیں نکالتا ہے۔ اگر آپ ان کی کالونی بناتے ہیں، انہیں بہت زیادہ اکٹھا رکھتے ہیں، ایک جوڑے کی بجائے آپ 5 جوڑے رکھتے ہیں تو یہ اس میں بہت زیادہ خوش رہتے ہیں اور بہت زیادہ بریڈ کرتے ہیں، کیونکہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے ان کی خوشی بڑھ جاتی ہے اور یہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بریڈنگ دھڑا دھڑ کرتے ہیں اور انڈے بچوں کی مشین لگا دیتے ہیں اور آپ کو ان کو سنبھالنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اچھا پرندہ ہے بریڈنگ کے لحاظ سے اور خوبصورتی کے لحاظ سے۔ ان کی آواز اور پرندوں کی طرح زیادہ نہیں ہوتی اور یہ شور نہیں مچاتے، اس لیے آپ ان کو گھروں کے اندر رکھ سکتے ہیں اور آسانی سے پال سکتے ہیں۔ ان کو بیماریاں بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ ان کو عمومی طور پر موسم کے لحاظ سے بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ سردی سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو سردی میں سنبھالنا تھوڑا مشکل ہے،
اگر آپ سردی میں انہیں کی احتیاط کریں گے تو ان کو کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی اور یہ اچھی طرح پرورش پائیں گے۔ ان کو کبوتر کی طرح کی ہی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج کرنا نہایت آسان ہے۔ ان کو بہت زیادہ بیماریاں نہیں ہوتی، ان کو عام ہی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی منافع بخش کام ہے۔ دوسرے پرندوں کی طرح اسے گھروں میں رکھنا نسبتاً بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ یہ کم سے کم لو برڈز کے سائز کا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کی خاص خوبصورتی اس کے آئی کا یہ ریڈ رنگ ہے اور یہ کلر ہے۔ اس کی بھی بہت سی نسلیں ہوتی ہیں، کسی کی دم سفید تو کسی کی سلور ہوتی ہے اور کوئی تو ریڈ پائیڈ ڈوز ہوتی ہیں اور بہت سی ان کی نسلیں ہیں جن کے نام لینا بھی مشکل ہیں، جو کہ بہت زیادہ ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اس کا سائنسی نام جیوپیلیا سونیٹا ہے جو کہ آسٹریلیا میں رکھا گیا تھا۔ ایک انگریز ماہر اورنیتھولوجسٹ جان لیتھم نے پہلی بار 1801 میں ڈائمنڈ ڈو کو بیان کیا۔ اس کا نام ڈائمنڈ یعنی کہ ہیرا اس کے پروں پر سفید دھبوں کی وجہ سے ہے۔ چائنا ڈو کی لمبائی 19 سے 21 سینٹی میٹر یا 9 سے 11 انچ ہوتی ہے اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ اس کا وزن صرف 35 گرام ہوتا ہے۔ یہ جسم کے درجہ حرارت، میٹابولز، سانس، پانی کے توازن اور رویے میں موافقت کی وجہ سے زیادہ گرمی کی سطح کو برداشت کرتا ہے۔ ان کی افزائش آسٹریلیا میں بہار کے موسم کے بعد ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جب ہم پنجروں میں رکھتے ہیں تو ہم ان سے سارا سال افزائش یعنی کہ انڈے، بچے اور بریڈنگ لے سکتے ہیں۔ آسٹریلیا انوائرمنٹ اور آسٹریلین پروٹیکشن اینڈ بائیو ڈائیورسٹی کے کنزرویشن ایکٹ 1999 میں ڈائمنڈ ڈوز کو خطرے کے طور پر درج نہیں کیا گیا تھا۔ ریاست وکٹوریہ آسٹریلیا ڈائمنڈ ڈو کو وکٹورین فلور اینڈ فاؤنا گارنٹی ایکٹ 1988 میں خطرے کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت اس نسل کی بحالی اور مستقبل کے انتظام کے لیے ایکشن اسٹیٹمنٹ تیار نہیں کیا گیا۔ وکٹوریہ میں خطرے سے دوچار فقاری جانوروں کی 2007 کی مشاورتی فہرست ہے۔ ڈائمنڈ ڈو کو قریب ترین خطرے کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ جنگلوں میں اب یہ نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت ہی کم نظر آتے ہیں، لیکن آپ انہیں کسی بھی مارکیٹ سے، پرندوں کی دکان سے، پیٹ شاپ سے بآسانی خرید سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔